رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا، اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی۔ رمضان شریف قریب ہے، ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے، موسم بہار آنے والا ہے، عبادت کا موسم آنے والا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو، گناہوں سے چھٹکارا پالو۔ اس نے دروازہ کب بند کیا ہے؟ کھلتا وہ ہے جو بند ہوتا ہے، اس کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ سارے بادشاہ دروازے بند کر لیتے ہیں، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہر دروازے پہ دربان ہے، اللہ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہے۔ جو چاہے اس کے دروازے پہ صدق دل سے آ جائے، جو اس کے دروازے پہ آ جاتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ ہر دروازے کا حال یہ ہے، امیر غریب میں فرق ہے، کالے گورے میں فرق ہے، ان پڑھ پڑھ لکھے میں فرق ہے، نیک اور بد میں فرق ہے، تنہا میرے اللہ کا در ہے جہاں کوئی فرق نہیں ہے، جو آتا ہے اپنا بنا لیا جاتا ہے۔ آخری روایت جو میں نے کہا تھا پڑھنے کے لیے وہ دوسری روایت پڑھوں، توجہ سے سننا، تھوڑی طویل ہے، غور سے سنو۔ توبہ کرو، نماز چھوڑی توبہ کرو، زنا کیا توبہ کرو، گانے سنے توبہ کرو، بدکاری کی توبہ کرو، عورتوں سے بے پردہ ملاقاتیں کی توبہ کرو، توبہ کرو، بدلو، پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ بہت دھیان سے سننا، غور سے سننا، توبہ کیا چیز ہے، کیسے کیسوں نے توبہ کیا، اللہ نے اس کو قبول کیا۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ نے عزت دی، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے مقام دیے، بلکہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پاک رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، برائیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا اللہ کتنا پیار کرتا ہے، بتاؤں کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کوئی شاعر تو نہیں، لیکن کبھی کبھی میں کلام لکھتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میری موجودگی میں ایک صاحب میرا کلام توڑ پھوڑ کر پڑھ رہے تھے، میری آنکھ میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے اس سے کچھ سیکھا۔ جو صاحب نعت خواں توڑ پھوڑ کر میرا کلام پڑھ رہے تھے الٹا سیدھا، تو مجھے اس سے عبرت ہوئی۔ میں نے سوچا جس کلام کو میں نے بنایا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلام لکھنے والا میں ہوں۔ میری شاعری سے چھیڑ چھاڑو تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھے تو میرے اللہ نے بنایا ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، جب مجھے اپنے بنائے ہوئے کلام سے اتنا پیار ہے تو اس کو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، غور فرمائے۔ اور ہر شاعر کا یہ حال ہے، اسی لیے اچھے شاعر کسی ایرے گہرے کو اپنا کلام نہیں دیتے، وہ اچھے نعت خواں کا انتخاب کرتے، آواز اچھی ہو، انداز اچھا ہو، تلفظ اچھا ہو۔ یہ بات ہے میرے بھائی، یاد رکھنا۔ بلکہ تم اور دیکھ لو تمہیں اپنے بنائے ہوئے گھر سے کتنا پیار ہے، بچے خود سوچیں ان کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچہ کتنا پیار کرتا ہے۔ بتاؤ اگر بچے کا گھروندہ کوئی توڑ دے تو بچے کتنا روتے ہیں۔ ارے جب بچے کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچے کو پیار ہے، تمہارے بنائے ہوئے گھروں سے تمہیں پیار ہے، تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے اور وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تو وجد کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ارے مٹی پڑے لوگوں کے منہ پر کوئی ہم سے پیار کرے نہ کرے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، کیا یہ کم ہے؟ اور وہ بھی کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہم نے سب کی محبت کا احساس کیا، رب کی محبت کا احساس نہیں کیا۔ ہم نے سب کی پیار کی قدر کی، رب کے پیار کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کے پیار کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا۔ آؤ آؤ، اللہ سے کب تک دور بھاگو گے، کب تک اللہ سے دور جاؤ گے؟ رمضان شریف قریب ہے، ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے، موسم بہار آنے والا ہے، عبادت کا
کا موسم آنے والا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو، گناہوں سے چھٹکارا پالو، گناہوں سے توبہ کر لو، عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی، پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، تقوی کی زندگی ہوگی۔ آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے، نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 20 رکعت پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا، اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور رنجیدہ ہوں گے، حضور ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ دوسری حدیث جو پڑھنی تھی اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اللہ اکبر کیسے کریم ہے، ان کا رب ان سے بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے گناہ سے توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ امام حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو۔ کیا پیاری بات آئی ہے، حسن بصری نے کہا تھا لوگو توبہ کرو، لوگو توبہ کرو، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ پردے کے پیچھے عورتیں بیٹھ کر کے تقریر سن رہی تھی، واز سن رہی تھی، ایک بوڑھی کانپتی ہوئی آواز آئی، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو، حسن ہوش کرو کیا بول رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری چپ ہو گئے تو بوڑھی آواز آئی، حسن تم کہتے ہو اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا، حسن مجھے یہ تو بتا دے، تو کہہ رہا ہے کہ کھل جائے گا، مجھے یہ بتا کہ اس آؤ اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، کہاں جا رہے ہو، دوڑو اللہ کی طرف۔ مکار لوگوں سے دل لگانے والوں، خالق وفا سے دل لگا، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو گناہ، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، چھوڑ دو گناہ۔ حدیث سنیے، اس کے راوی بھی انوکھے راوی ہیں۔ آج انوکھے راویوں کی روایت پیش آ رہی، جو جلدی روایت نہیں کرتے ان کی روایتیں یاد آ رہی ہے۔ کون ہے؟ رسول اللہ کے دوسرے جانشین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے ماں باپ قربان، کون فاروق اعظم؟ جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اب وہ فاروق اعظم روایت کرتے ہیں کہ میں حضور سے ملنے گیا۔ سن لیجئے، اللہ کو منانا کتنا آسان، سب سے آسان اللہ کو منانا ہے۔ میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اللہ والے بن جاؤ، بہت بڑا نصاب نہیں اللہ والے بننے کا، اس کے در پہ آ جاؤ یہ کہہ کہ میں برا ہوں، بس رو گڑ گڑاؤ، اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ جتنی جلدی اپنا بناتا ہے کوئی نہیں بناتا، اور اللہ ایک بار جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس سے رشتہ نہیں توڑتا۔ اللہ کی شان ہے وہ کسی سے رشتہ نہیں توڑتا۔ ہاں ہاں، وہ کیا کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دیکھو ہائے حضور سے کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب، لوگ میرا پتہ پوچھتے ہیں نا آپ سے، توجہ ہے، اے میرے حبیب، سب کی قدر کی، اللہ کی قدر نہیں کی، بہت معافی کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ۔ میں لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں پیروں کی برائیاں کر رہا ہوں، لعنت ہو اس شخص پہ جو پیروں کی برائیاں کرے، سچے پیروں کی برائیاں سے۔ میں صرف سمجھانے آیا ہوں، ہم خود پیر رکھتے ہیں بھائی پیروں کی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، شکوہ ہے آپ سے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرتے ہیں اتنی عزت شاید آپ اللہ کی نہیں کرتے۔ مجھے شکوہ ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے شکوہ ہے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرو، پیر کی میں منع نہیں کرتا، لیکن جتنی عزت پیر کی کرتے ہو اتنی عزت آپ اللہ کی نہیں کرتے۔ میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں میرے بھائی، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے، میری آنکھوں سے، محمد علی بھائی میری آنکھوں سے دیکھا، اس چھوٹی عمر نے بہت تجربے کیے۔ اگر مرید مالدار ہے، مالدار کے بعد مرید غریب ہو گیا، پیر صاحب اس کے گھر رکتے تھے، رکنا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ وہ غریب ہو گیا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ میں سچے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو تمہیں لوٹنے آتے نا، تمہارے دلوں کی بجائے تمہاری جیب پر جن کی نظر ہوتی ان کی بات کر، لیکن تم اللہ سے زیادہ، وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی،
سب کچھ دیا. اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے کہیں کر رہے ہو. آپ دلیل سن لیں. اگر میں مجرم ہوں آپ مجھے سزا دیں. میں بہت سادہ آدمی ہوں, میں کوئی محقق مفکر علامہ کچھ بھی نہیں. میں غوث پاک کے در کا فقیر, بے ہنر فقیر, ان کی بارگاہ کا سگ, بے ہنر سگ, سگے سگانے آل محمد. میری کوئی اوقات نہیں, لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے اتنی اللہ سے نہیں کرتے. اگر آپ کے پیر نے یہ چادر دے دی, چلیں سمجھ لو میں آپ کا پیر ہوں نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے کٹہرے میں خود کو کھڑا کروں گا تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا, ہے نا, ہم ہی سب سے برے ہیں. یہ چادر میں نے کسی کو دے دی, توجہ, یہ چادر مجھے یقین ہے تم پر, یہ چادر تم سر پہ رکھو گے. چومتے ہیں لوگ اس چادر کو, ہم اس سے منہ ہاتھ پوچھتے ہیں لیکن لوگ چومتے ہیں. ان کی محبت ہے. دے دوں ٹوپی, دے دوں امامہ, دے دوں. کچھ لوگ تو بغیر اجازت کے میرا امامہ لے کے بھاگ جاتے ہیں, ٹوپی بھی لوگ لے کے. ایک جگہ میں گیا الہ آباد میں, میرے سر کا امامہ بھی لے گئے, ٹوپی بھی لے گئے, میرے جوتے بھی لے گئے. پیار اتنا ہے, مجھے ناراضگی نہیں ہوئی. حتیٰ کہ میری آستین پھاڑ کر بھی لے گئے. میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, الہ آباد والے گواہ. وہاں سید بادشاہ رہتے ہیں, سید نجیب, اور ان کو سید صدام کہتے ہیں. اس وقت مصر میں ازہر میں پڑھ رہے ہیں, انہوں نے بلایا تھا. اتنا پیار کرتے ہیں. میں منع نہیں کر رہا ہوں, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. مسافہ صرف کرنے کے لیے, چھونے کے لیے ناخن تک مارے گا, یہ بھی کرتے ہیں لوگ, کرتے ہیں. مجھے کوئی شکوہ نہیں, اس پہ بھی شکوہ نہیں. چلیے آپ کا پیار ہے, لیکن مجھے شکوہ اس پر ہے, یہ تم کیا کر رہے ہو. میں نے چادر دی, اس کو سر پہ رکھو گے, پھر خوشبو لگا کے تجوری میں رکھو گے, اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کہو گے سید کی چادر ہے, مروں تو اس کو کفن میں لے جاؤں گا. میرے دیے ہوئے تحفے کی کتنی قدر کی, اللہ تمہیں سلامت رکھے. لیکن میں خوش نہیں ہوں, کیونکہ جو تحفہ میں نے تمہیں دیا تھا, تمہارے پیر نے دیا تھا, ٹوپی کی شکل میں, چادر کی شکل میں, کسی بھی شکل میں دیا تھا, تم نے اس کو سر پہ رکھا, تجوری میں رکھا, اس کی عزت کی, اس کی زیارت کی, اور اس کو تم قبر میں لے جاؤ گے. پیر کے دیے ہوئے تحفے کی تم اتنی عزت کر رہے ہو. اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا, اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا. ایک بات کہہ دوں پھر, علامہ جمیل صاحب جیسے لوگ ممبر پہ ہیں, میں سب کو نہیں جانتا, یہ اللہ والے, یہ حق سننے کے اور حق کہلوانے کے عادی ہیں. بھائی میری چادر تمہاری قبر میں کام آئے گی, کوئی گارنٹی نہیں. میری دی ہوئی ٹوپی تمہاری قبر میں کام آئے گی, کوئی گارنٹی نہیں. میرا دیا ہوا تحفہ تمہیں قبر میں کام آئے گا, کوئی گارنٹی نہیں. مسلمانوں تمہیں شرم میں ڈوب مرنا چاہیے. سب سے زیادہ اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے, بعد میں سب کی ہونی چاہیے. اگر تم اللہ رسول کو سے زیادہ کسی کو چاہتے ہو تو کہیں نہ کہیں تم شرک کی طرف جا رہے ہو. شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے, جو چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق کسی اور کو دینا, یہ بھی تو شرک ہے, یہ بھی تو شرک ہے. میں تمہیں مشرک کہنے نہیں آیا, یہ فیصلہ علماء کریں گے, مفتیان کرام کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ شرک نہیں ہے. صرف بتوں کے آگے ہاتھ جوڑنا ہی شرک ہے. شرک کے بہت سی اقسام ہیں. مجھے بتاؤ میرے دیے ہوئے تحفے کی تم نے اتنی قدر کی, اتنی عزت کی. ایک تحفہ تو اللہ نے بھی دیا تھا, اور کیسے دیا تھا, کیسے دیا تھا. اس تحفے کے لیے اللہ نے, تحفے کے لیے اللہ نے محبوب کو لامکاں پہ بلایا اور محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا. اللہ کی محبت تو دیکھو, محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا. محبوب تم جا رہے ہو نا, میرے بندوں کے لیے تحفہ لے کر کے جاؤ. اللہ تحفہ دے رہا ہے, اللہ تحفہ دے رہا ہے, اللہ تحفہ دے رہا ہے. قلم کے تحفے پر غرور اور کمنڈ کرنے والوں, امین القادری کی قلم اس نے مجھے تحفے میں دی, عطر کی بوتل, ایک عطر کی بوتل دی, لوگ سنبھال کے رکھتے, عطر لگاتے بھی نہیں ہے. او اللہ کے بندوں کہاں ہو, مر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. یہ امین القادری تمہاری قبر میں نہیں آنے والا, اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے, قبر کہاں. بلکہ سچی بات کہہ دوں, قبر میں اندر کیا آئے گا بھائی, جنازے میں نہیں آئے گا. جنازے میں کیا بات کرتا. مسلمان بنو وہ مسلمان جو رسول اللہ بنانے آئے تھے. اپنی طبیعت کے مسلمان مت بنو, اپنی مرضی کے مسلمان مت بنو. یاد رکھو اللہ نے تحفہ بھیجا. اللہ نے تحفہ کون کس کو دیتا ہے بھائی, جس سے پیار کرتا ہے.
اور तोहफा किन हाथों से दिया? जिब्रील के जरिए से नहीं भेजा, फरिश्ते के जरिए से नहीं भेजा। प्यार कितना करता है तुमसे और मुझसे, एहसास कर लो कितना प्यार करता है। सबका प्यार का एहसास करने वालों, एहसास कर लो कितना प्यार करता है। महबूब से कहा, महबूब आप जा रहे हो ना जमीन पे, मेरी तरफ से तोहफा लेके जाओ और मेरे बंदों को ये तोहफा पेश कर देना। पीर के तोहफे की कब तुम्हें इज्जत है, फकीर के तोहफे की इज्जत है। मेरे एक दोस्त ने कहा, अजमेर शरीफ में एक अजनबी फकीर मिला था, उसने पत्थर दे दिया, मैंने आज तक संभाल के रखा। मैंने कहा तुझे सलाम है, कितनी इज्जत की। अल्लाह ने दिया ना तुझे तोहफा, पत्थर नहीं दिया, नमाज सजदा दिया। बोलो अल्लाह के तोहफे की कदर कर रहे हो? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को सीने से लगाया है? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को पीठ के पीछे फेंक दिया है? किस किस ने अल्लाह के तोहफे को पीठ के पीछे फेंक दिया? बताओ, मुसलमान हो तुम? कितने हो जो इशा पढ़ करके इस महफिल में आए हो, और कितने हो जाकर के फजर पढ़ोगे? जो अल्लाह के तोहफे की इज्जत ना करे वो कैसा मुसलमान है? बताओ बताओ। अल्लाह की यही इज्जत है, अल्लाह से यही प्यार है, अल्लाह से यही मोहब्बत है? नहीं, होश के नाखून लो, मरोगे कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। अल्लाह ही अल्लाह की रहमत काम आएगी, उसके महबूब रहमतुल लिल आलमीन काम आएंगे। ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना भाई काम आएगा। आज जिस अल्लाह के साथ तुम गद्दारी कर रहे हो, बेवफाई कर रहे हो, अरे हम लोग तो उल्टा तुमसे नजराने लेकर जाते हैं। सच्ची बात कर जाऊं, हम तो तुमसे नजराने उल्टा लेकर जाते हैं, लेकिन अल्लाह तुमसे नजराने लेता नहीं है। अल्लाह तुम्हें देता है, रोजी देता है, रिस्क देता है, सांसें देता है। डॉक्टर 8 घंटे ऑक्सीजन दे दे तो लंबा चौड़ा बिल देता है। पैदा होने से लेके मौत तक अल्लाह तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है। कभी बिल आया तुम्हारे घर पे? ये नाक उसने बनाई, ये सर उसने बनाए, ये कान उसने बनाए, ये जवानी उसने दी, माँ के पेट में खूबसूरत शक्ल उसने बनाई। अगर चूहा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर बना देता, अल्लाह से लड़ने जाते, अल्लाह से सवाल करते, कौन क्या कर लेता अल्लाह का? अल्लाह उस समझ, वो बेनियाज है, उसने सुअर नहीं बनाया, उसने कुत्ता नहीं बनाया, उसने चूहा नहीं बनाया, उसने चिपकली नहीं बनाया, इंसान बनाया इंसान। और इंसान बनाकर भी फिरौन नहीं बनाया, नमरूद नहीं बनाया, हमान नहीं बनाया, इंसान बनाकर भी मुशरिक नहीं बनाया, काफिर नहीं बनाया, मोमिन बनाया। मोमिन भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम का मोमिन नहीं। मोमिन भी बनाया तो किसकी कौम का? सैयदुल अंबिया की कौम का, हुजूर की उम्मत का। इतने एहसानात, सिला क्या? गद्दारी, वाह वाह, बेवफाई, बेवफाई। इसीलिए जलसे रखते हो कि जलसे में रात भर बैठोगे, सुबह उठकर फिर अल्लाह से बेवफाई करोगे। अल्लाह के तोहफे की क्या कदर है बताओ? बहुत माफी के साथ, अगर अल्लाह के तोहफे की इज्जत नहीं करे, उसको पीठ के पीछे फेंक दिया है, अल्लाह तुम्हें जहन्नम में फेंक देगा। कोई नहीं बचा पाए, कोई नहीं बचा पाएगा। खुदा के लिए रहम कर लो, अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। पहाड़ भी पिघल जाएंगे, पहाड़ जहन्नम में पहाड़। अल्लाह कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। आज जिंदगी है, इस जलसे में किसी फकीर की सदा पर सुधर जाओ, तौबा कर लो, बहुत आसान है उसको मना। मैं क्या कह रहा था? अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, इन वइज़ा सअलका इबादी, ए महबूब मेरे बंदे, हाय हाय, मोहब्बत तो देखो कैसी प्यार करते। महबूब मेरे बंदे आपसे मेरा पता पूछते हैं। इबादी, मेरे बंदे मेरा पता पूछते हैं कि मैं कहाँ हूं, तो कह दीजिए फ़इन्नी करीब। महबूब आप कहिए कि अल्लाह तुमसे बहुत करीब है, बहुत करीब है अल्लाह तुमसे। कितना करीब है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। कितना करीब है? नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तुम्हारी शहरक से ज्यादा करीब है। बच्चों को मनाना मुश्किल है, उससे ज्यादा अल्लाह को मनाना आसान है, क्योंकि बच्चे हमसे प्यार करे ना करे, लेकिन अल्लाह हमसे प्यार करता है। सैयदना फारूक आजम कहते हैं, मैं हुजूर के घर जा रहा था, मैंने हुजूर के दरवाजे पे देखा कि एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है। एक बंदा है जो अपने सर पे खाक डाल रहा है, हुजूर के दरवाजे पे रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, अपने सर पे खाक डाल रहा है, रो रहा है, रो रहा है। मैंने उसको रोते देखा, पूछा ए बंदे, हुजूर की चौखट पे रो रहा है तू, आका की चौखट पे रो रहा है तू, तेरे रोने की वजह? उसने कहा उमर मेरे भाई,
हुजूर से मिलना चाहता हूं, हुजूर आपको देखना चाहता हूं, हुजूर से मिलना चाहता हूं, आका से मुलाकात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं हुजूर से मुलाकात करूं। आपकी तवज्जो है ना? हुजूर आपको देखना चाहता, हुजूर आपको देखना चाहता, हिम्मत नहीं हो रही हुजूर को देखने की। उमर, आप अंदर जा रहे हैं ना हुजूर की जियारत के लिए, आका से कह दे कि हुजूर इजाजत दे दें, सरकार इजाजत दे दें ताकि मैं हुजूर से मुलाकात कर लूं। फारूक आजम आए, आने के बाद कहने लगे आका एक बंदा है जो दरवाजे पे रो रहा है, तड़प रहा है, मचल रहा है, सरकार वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपको देखना चाहता है, वो आपकी ज़ियारत करना चाहता है, आका इजाजत है? मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, मेरे आका के दरवाजे पर तो कोई दरबान नहीं होता था, जो आना चाहता था आ सकता था। बल्कि एक बात बताऊं, हुजूर इतने करीब हैं, जिस घर में हुजूर रहते थे उस घर का दरवाजा भी कभी बंद नहीं करते थे, सिर्फ पर्दा लटका देते थे, दरवाजा खुला देखकर लोग समझ जाते थे कि इसके अंदर हुजूर मौजूद है। सरकार से फारूक आजम ने कहा हुजूर वो आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है। सरकार ने बुलाओ उसको। वो नौजवान अंदर आया और हुजूर को देखकर रोने लगा, बहुत रोया। आका ने फरमाया जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है आका हिम्मत नहीं है मेरी आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत पापी हूं, बहुत मुजरिम हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं आका, इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि आपको बता सकूं मैं क्यों रो रहा हूं, मेरे रोने की वजह क्या है। आका फरमाते हैं बता ना तू क्यों रो रहा है, बता तू क्यों रो रहा है। उस जवान ने कहा आका हिम्मत नहीं है, आपके सामने क्या बताऊं कि मैं क्यों रो रहा हूं। आका फरमाते हैं वजह क्या है। कहा आका मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं बड़ा मुजरिम हूं, गुनहगार हूं आका, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया सरकार। आका फरमाते बता क्या हुआ। कहा हुजूर बता नहीं सकता। आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह जमीन से बड़ा है? हाँ। कहा जमीन से बड़ा है। क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? हाँ। का मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। फिर आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? वो सर डालकर रोने लगा, नहीं आका मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया फिर बता ना तो क्यों रो रहा है। अब वो जवान क्या कह रहा है सुन ले। वो जवान कहता है आका मैं वो बदनसीब हूं, मैं वो बदनसीब हूं कि मैंने लोगों के कफन चुराए, मैं कफन चोर हूं आका, एक दो नहीं, मैंने कमोबेश 1000 कफन चुराए, 1000 मुर्दों को मैंने नंगा किया है, मैंने नंगा किया है, मैंने 1000 कफन चुरा के मुर्दों को नंगा किया, मुर्दों की भी मैंने कफन कपड़े छीन लिए, मैं वो कम नसीब हूं, मैंने कफन चुराए। या रसूलल्लाह मैं कफन चोर हूं, लेकिन ये बात से बड़ी बात भी है कि मैं कफन चोरी करने के लिए एक रात जब गया तो किसी लड़की की कब्र थी, लड़की नौजवान थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, जमील थी। मैंने जब उस लड़की की लाश को निकाला कब्रिस्तान में बाहर, लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर जिना किया, बदकारी की, मैंने बदकारी की, जिना किया। वो लड़की अचानक जिंदा हो गई, उसने चीख मारी, कहा जालिम तूने मुझे नापाक कर दिया, तूने मुझे गंदा कर दिया, क्या मुंह लेकर मैं इन मुर्दों के दरमियान रहूंगी। अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। उसने बद्दुआ दी, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तेरी मगफिरत न करे। आका मैंने उस लड़की को, मैं भागा वहां से, अब मैं सोता हूं तो मेरे कान में आवाज उस लड़की की आती है, मैं खाता हूं तो उस लड़की की आवाज मेरे कान में आती है, मुझे ना दिन को छेने ना रात को छेने। हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूं, मैंने बहुत पाप कर लिए, मैंने मुर्दा के साथ बदकारी कर ली, आका मैं क्या करूं। आका अलैहि सलाम पर अल्लाह का खौफ गालिब आया, अल्लाह की खशियत गालिब आई। हुजूर अलैहि सलाम ने कहा ए जवान तू जल्दी से बाहर निकल, तू यहाँ जल्दी से यहाँ से चला जा, चला जा, जल्दी से चला जा, मुझे डर लगता है कहीं तेरी वजह से आसमान से आग ना बरस पड़े, अल्लाह का अजाब ना नाजिल हो जाए तेरी वजह से, जा जा जल्दी से जा तू। वो जवान चला गया, रो रहा है, रो रहा है।
اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کیا کر لیا، کیا کر لیا۔ ایسے میں ایک دن 40 دن گزر گئے اس طرح روتے روتے۔ اس نے ایک دن آسمان کی طرف سر اٹھایا، اگر اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کر سکتا اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے تو مجھے ایسے عذاب میں مبتلا کر، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسا عذاب دے، نہ میرے بعد کسی کو ایسا عذاب دے، اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ اللہ تیرا وعدہ ہے نا کہ تیری رحمت تیرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے، کسی کا بھی گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، تو پھر مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سر پہ خاک ڈال کر کے رو رو کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اور تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرا جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ کو سلام کیا، اور سلام کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو جوان آیا تھا، وہ جوان آپ نے اس کو کیوں نکال دیا؟ آقا فرماتے جبریل اس نے کتنا بڑا پاپ کیا، کتنا بڑا گناہ کیا، مجھے ڈر لگا اس کی وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے، پتھر نہ برس پڑے، اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اللہ اکبر، اس لیے میں نے نکال دیا۔ جبریل اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، اس کا پاپ کتنا بڑا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مگر اللہ آپ سے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کے صدقے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، اس کو بلائیے، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے۔ آقا خوشی سے روتے ہوئے کہتے ہیں کیا اللہ نے اس کو معاف کر دیا؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صرف اسی کو معاف نہیں کیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے اس سے بڑا بھی کوئی پاپ اور جرم کرے اور آپ کے وسیلے سے معافی مانگ لے، توبہ کرے، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم میں یقیناً لوگ گنہگار ہیں، لیکن اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوگا، کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ آؤ جو کچھ کیا ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، نمازیں چھوڑی ہے، بدکاری کی ہے، گندی فلمیں دیکھی ہے، سب سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو، دو ندامت اور شرمندگی کے آنسو پیش کرو، میرا اللہ مان جائے گا۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں توبہ کرو، آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی